आमदीद कहते हैं सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब का, और रजब का जो सिलसिला जो है वो जारी है, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप रजब में रोज़े रखेंगे, कितने रोज़े रखेंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा। और आज जो नंबर आया है वो 11 दिन रोज़े का आया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रजब में 11 दिन रोज़े रखे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को नहीं लाएगा जो इससे अफजल हो सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने इसी के मसावी मिकदार में रोज़े रखे हों या इससे ज़्यादा रोज़े रखे हों। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत। 11 दिन के रोज़े रखेंगे, परवरदिगार आलम आपके मुकाबले में किसी उस शख्स को नहीं लाएगा कि जिसने उतने ही रोज़े रखे हों या उससे ज़्यादा रोज़े रखे हों। आगे बढ़ते हैं। और जो शख्स रजब में 12 दिन रोज़े रखे तो उसे 2 सब्ज़ जन्नती लिबास पहनाए जाएंगे जिससे आरास्ता होकर ये शख्स चमक रहा होगा। और वो लिबास ऐसे हैं कि अगर इनमें से एक को इस दुनिया में नाजिल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया मशरिक़ से मगरिब तक चमक उठेगी और दुनिया मश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा बन जाएगी। जी बिल्कुल, और दुनिया मगरिब से मशरिक़ तक चमक उठेगी। आप देखें कि किस तरह से 12 रोज़े आप रखेंगे तो किस तरह से वो लिबास जो है परवरदिगार आलम आपको इनायत फरमाएगा। और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही छोटा हमारा अमल है कि हम रोज़े रखेंगे तो हमें परवरदिगार आलम ये फ़ायदे जो है वो पहुँचाएगा, दुनिया में भी मिलेंगे और आखिरत में भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और अमल जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत छोटा सा है, मफातिहुल जिन्ना में है, रजब के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स माह रजब में 100 मरतबा, देखिए पहले भी हम इस्तग़फ़ार का जिक्र कर रहे हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। इस पूरे माह रजब में जितना ज़्यादा हो सके तलब मग़फ़िरत करें, अल्लाह का महीना है, हदीस में भी मौजूद है। मफातिहुल जिन्ना से हदीस आपके साथ शेयर की थी, तो वही चीज़ है कि किस तरह से कब कब और कैसे जो है वो इस्तग़फ़ार तलब करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। उसी के सिलसिले में एक और तस्बीह आपको आज आपके साथ शेयर करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स माह रजब में 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहू ला शरीका लहू व अतूबु अलैह पढ़ेगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, बहुत आसान है, हम अक्सर पढ़ते हैं और हमें याद भी होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहू ला शरीका लहू व अतूबु अलैह पढ़े और उसको सदक़े पर ख़त्म करे तो खुदा उसके लिए रहमत व मग़फ़िरत को ख़ात्मा करार देता है। और जो शख्स 400 मरतबा पढ़े उसके लिए शहीद का अजर लिखता है। सुभान अल्लाह, कितना छोटा सा अमल है। अगर आप 100 दफ़ा मिले फिर भी 100 दफ़ा पढ़ें तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुछ ना कुछ इनायत फरमा रहा है। और अगर आप 400 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको शहीद का दर्जा इनायत फरमाएगा। इसके बाद हमारी बहुत ही अच्छी बहन है लंदन से और अक्सर मैसेजेस करती हैं, ईमेल करती हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जो जल्द से जल्द हम करें और हमारी दुआ कबूल हो जाए। कल भी देखें दुआ की बात हो रही थी और सब यही कह रहे थे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजे, दुआ कबूल नहीं होती, आसमान में छुपी रहती है, ये भी हदीस में है, आसमान तक रहती है। तो आज आपको दुआ का सिलसिला है, दुआ की बात उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो दुरूद शरीफ का ही आपको छोटा सा अमल बताते हैं कि अगर आप करेंगे तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ को कबूल फरमाएगा। और वो क्या है कि कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, मुकदमा हो, रिस्क की कमी हो, कारोबार का मसला हो, गर्ज कोई भी जायज़ हाजत हो जो पूरी ना होती हो, तो उसका बेहतरीन अमल ये है कि अमल शुरू करने से पहले रोज़ाना 14 दिन का अमल है दुरूद शरीफ का। अमल शुरू करने से पहले रोज़ाना 2 रकत नमाज हाजत आपको अदा करनी है और फिर रोज़ाना गुस्ल करना है और उसके बाद 2 रकत नमाज हाजत जो है वो पढ़नी है। और नमाज हाजत सिर्फ पहले रोज़ अदा करनी होगी। गुस्ल आपने ज़ाहिर रोज़ाना करना है 14 दिन तक, लेकिन आपने नमाज हाजत पहले दिन आपने पढ़नी है 2 रकत नमाज हाजत। और ये अमल जो है वो 14 दिन का है। हर रोज़ 1000 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किस तरह के पहले आपने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को हदिया करना है,
पहले दिन आपने 1000 दफ़ा दुरूद पढ़ा, रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह को मुबारक रूह को मुक़द्दस रूह को हदिया कर दिया। दूसरे दिन ज़ाहिर है जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरे दिन आपने यही किया, गुस्ल किया, हाजत की जो 2 रकत है वो सिर्फ पहले दिन पढ़नी है। उसके बाद दूसरे दिन कोई भी वक्त हो, ये नहीं कि एक ही वक्त आपने पढ़नी है, कोई भी वक्त हो, अगर आपने ज़ोहर असर के दरमियान पढ़ा है तो ज़ोहर असर के दरमियान रोज़ कंटिन्यू करें। इशा में वक्त मिलता है तो इशा में, कोई वक्त का नहीं है कि आपने इस वक्त में करना है। दूसरे दिन फिर आपने क्या करना है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रूह को 1000 मरतबा जो है मुक़द्दस रूह को 1000 मरतबा दुरूद जो है वो हदिया करना है। इसी तरह पूरे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को आपने 14 दिन तक नंबर वाइज, मौला अली, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, तमाम 14 इमामों को आपने रोज़ 14 दिन के हिसाब से उनकी मुक़द्दस रूह को, पाकीज़ा रूह को हदिया करना है। और जब ये आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कोई भी वो हाजत जो पूरी ना होती हो, आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी हर जायज़ हाजत को कबूल फरमाएगा। ये जो है छोटा अमल अजीम सवाब आज का जो रिपीट की रिक्वेस्ट आई थी। देखिए मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो जाती है तो रोज़ का यूट्यूब पे सुबह हिदायत अपलोड होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़ाहिर है कभी हम बताते हैं तस्वीर वो लंबी होती है, आप इस वक्त से टाइम में लिख नहीं पाते, तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो आप आराम से जो है वो उसको आपको मिल जाएगा। या ईमेल का दूसरा बेस्ट तरीका है कि आप ईमेल से करें। मैं आज रिपीट कर देती हूँ, अगर आप यूट्यूब के भी एक्सेस नहीं है और आपके पास अगर नेट का एक्सेस नहीं है और आप नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है मैं आपके लिए ज़रूर रिपीट करूँगी। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे हमारी बहन की मैं रिपीट कर देती हूँ, और जुम्मे की नमाज की भी मैंने रिपीट की रिक्वेस्ट थी तो मैं जुम्मे वाले दिन ही उसको रिपीट करूंगी। जो कल मैंने बताया था उसकी रिपीट की रिक्वेस्ट ये थी, हमने ये बताया था कि रिवायत में है, मफातिहुल जिन्ना में मौजूद है कि जब रजब में सुबह के वक्त, तस्बीह ये दे कि सुबह के वक्त 70 मरतबा और ज़ोहर के वक्त 70 मरतबा, सुबह के वक्त 70 मरतबा और ज़ोहर के वक्त 70 मरतबा कहें अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, सुबह 70 मरतबा, ज़ोहर के वक्त 70 मरतबा। और जब ख़त्म करें तो हाथों को बुलंद करके कहें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया। अगर माह रजब में मरेगा तो खुदा उससे राज़ी होगा और आग उसको ना छुएगी। ये रिपीट की रिक्वेस्ट थी, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों में सबसे पहले शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक कुछ ख़बरें हैं और शहीद इर्तज़ा हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा इस वक्त इंचोली कराची में अदा की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ उनको शहीद किया गया, एक ख़बर ये है। और दूसरी ख़बर, लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों की फायरिंग से कराची के इलाके नाज़माबाद में 2 शिया अफराद सादिक हुसैन और रज़ा अली ज़ख्मी हुए। और इसके बाद फिर आल पाकिस्तान शिया एक्शन कमेटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद रैली निकाली गई। हामिद मीर हमले की आड़ में इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, मुल्क से गद्दारी है, ये मुकर्ररीन का खिताब था। तो जो टारगेट किलिंग से मुतालिक ख़बरें होती हैं इस हवाले से उस पर जो हम बातें करते हैं अमूमन, एक तो मज़म्मत करते हैं और एक हसरत करते हैं। मज़म्मत तो उन कातलों की और ये तमाम जो हालात हैं इसकी बार बार हम मज़म्मत करते हैं, सानियात की मज़म्मत करते हैं, वो एक बार फिर मज़म्मत करेंगे। और हसरत ये हसरत है कि काश हम सब में इत्तेहाद हो जाए, 4-5 करोड़ की जो वहाँ पे आबादी है, आबादी जो आम मोमिनीन है उनमें और जो हमारी क़ियादत है उसमें भी आपस में अगर इत्तेहाद हो जाए तो शायद जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब भी जी चाहा किसी का दहशतगर्द का, वो किसी शिया या तो ताजर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, किसी भी शोबे में है, ज़ाकिर है, आलिम है, उनको शहीद करने से ज़रा घबराता नहीं है। तो ये इस किस्म का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। बड़े धमाकों से लेके, ज़ायरीन पर हमलों से लेके, ये आम जो वाक़यात होते हैं गली महलों में, ये अब हमसे कोई इतना नहीं है कि इसकी आदाद व शुमार भी इकट्ठे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। तो एक बात ये है कि हम वो बार बार मज़म्मत करते हैं, मज़म्मत करेंगे। और एक उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह करे कि इन हालात और वाक़यात को भी अगर हम अब थोड़ा सा हमारे अंदर वो एक एहसास पैदा ना हो, आपस में यकजहती पैदा करनी है, आपस में जब तक हम यक ज़ुबान और अपने हकूक़ के लिए ख़ुद जब तक हम कोई जिदोजहद नहीं करेंगे, हुकूमत के ऊपर हम 100 बार कहते रहे कि हुकूमत ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इक़दामात नहीं किए, ना काफ़ी हमारे ऊपर जो भी सिक्योरिटी
کا کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس حوالے سے جو حکومت کے اوپر ہم نے ہمیشہ سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ تو ڈالتے رہیں گے, لیکن اپنے اوپر جو ایک احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, یہ اس پر بھی ضرور بات ہم ضرور کرتے رہیں گے کہ یہ ہماری خود کی اپنی کمیاں بھی ہے کہ اس انداز میں جو دہشت گرد ہیں اور اس دہشت گرد کو جو پورا پروموٹ کر رہی ہے, سپورٹ کرنے والی جو حکومت ہے, 11 مئی کو اس کو ہٹانے کے حوالے سے کچھ جماعتیں بات کر رہی ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے, وہ خود اس میں کتنے مخلص ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو شیعہ تنظیمیں ہیں کیا انہوں نے بھی کوئی اس قسم کا کوئی پروگرام بنایا ہے 11 مئی کو, یا کسی بھی دن اگر کوئی ایسا لانگ مارچ کی وہ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب بھی ہمیں کوئی ایسی کوئی اطلاع آئے گی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال یہ 2-3 جو خبریں تھیں, 2 افراد کو زخمی کر دیا گیا, اور آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں وہاں ظہر کا ٹائم ہے تو شہید ارتضیٰ حسین رضوی کی نماز جنازہ اس وقت انچولی میں ادا کی جا رہی ہوگی. تو یہ کچھ ایسی خبریں تھیں. اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی جو اندرونی اور داخلی اور خارجی خبروں سے متعلق. ایک خبر ہے کہ پاک ایران ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے. انسانی سمگلنگ اور شدت پسندی کے خلاف مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے. یہ پاک ایران وزرائے داخلہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد پھر یہ ایک پریس کانفرنس کا اعلامیہ تھا, اور یہ ملاقات وزیر داخلہ ایران عبدالرضا رحمانی اور وزیر داخلہ پاکستان چودھری نثار کی ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا. تو بہت سے ایسے سرحدی معاملوں پہ اور بہت سے ایسے جو ایرانی اہلکار ان کو اغوا کیا گیا, اور ایران کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس پر ضرور آپریشن کرے, اور جو شدت پسند ہے ان کے خلاف, خاص طور پہ جو ایران کے اہلکاروں کو جن لوگوں نے اغوا کیا تھا ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے. تو اب اس وزرائے داخلہ کی ملاقات کے بعد ایک اہم دورہ میاں نواز شریف جو 11 مئی کو 2 روزہ دورہ ایران کریں گے وہ بھی بہت ایک اہمیت کا حامل ہوگا. اس سے پہلے پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا مشیر خارجہ سرتاج عزیز انہوں نے بھی ایران کا دورہ کیا تھا, اور ان کی ملاقات ہوئی تھی حسن روحانی صاحب سے جو صدر ہیں ایران کے. اور اب جو میاں نواز شریف صاحب کا دورہ کافی دنوں سے ایک ٹال مٹول کا شکار تھا, لیکن اب اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے 11 مئی کو, جہاں پر پاکستان میں اور بہت سے ہنگامے لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہی دن ہے جب 11 مئی کو پاکستانی عوام کے اوپر ایک حکومت کو مسلط کر دیا گیا. عوام نے کتنے ووٹ دیے وہ ابھی تک اس حوالے سے افواہیں اور حقائق آنا ابھی باقی ہے کہ کیا وہ کون سا جن تھا کہ رات کو ہی میاں صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کی بحیثیت وزیر اعظم وہ ایران کا دورہ کریں گے. اور اب خارجہ پالیسی سے متعلق اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جو خارجہ پالیسی جو بنانے والے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا جو ایک سارا ایک جو اپنا مفاد ہے وہ کس میں ہے. کہیں سے کوئی تحفہ لیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہے جو تحفہ دینے والا ہے اس کے اپنے مفادات ہوں گے. سعودی عرب سے $1.5 ارب کا جو ایک تحفہ ملا اس کے کیا رسپانس اب پاکستان نے دینا ہے وہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے. اور پھر بحرین کے جو شاہ ہیں وہ پہلی بار پاکستان میں آئے, وہ کیا لے کر آئے. اس کے علاوہ پھر ایک اور وفد بحرین کا اس وقت پاکستان میں ہے. پاکستانی وزیر اعظم اس وقت ایران میں جا رہے ہیں. تو یہ کس انداز میں وہ انہوں نے اپنا کس انداز کا سیٹ اپ بنایا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے یا جو امن پسند جو ملک ہیں اس خطے میں ان کے ساتھ مل کر کچھ کریں گے. تو یہ دونوں اطراف میں جو ایک ٹریولنگ کا سلسلہ جاری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک دورہ برائے دورہ, ویسے تو میاں صاحب کا یہ 12واں مہینہ آنے والا اقتدار کا, اور اس میں 12 مہینوں میں 15 وہ بیرون ملک دورے کر چکے. تو اگر وہ اسی قسم کے دورے کرنے کے خواہاں اور یا ان کا ایک یہ بھی خواہش تھی کہ چلیں ہر جگہ وہ ہو کے آئیں, تو ایران بھی ایک ہمسایہ ملک ہے, وہاں پر بھی ایک تھوڑا سا سیر سپاٹے کا پروگرام بنا لیا جائے. تو اگر ویسا دورہ ہے تو پھر تو اس میں اور زیادہ نقصان ہے پاکستانی عوام کا. اور اگر واقعی پاکستانی جو حکومت ہے اس وقت کی وہ خطے میں کچھ پاکستان کا امیج بہتر بنانا چاہتی ہے تو اس کی اب یہ ضرورت ہے کہ یا تو وہ دہشت گردوں کے ساتھ یا جو دہشت گردوں کے حوالے سے جو پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں یا ممالک ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کریں یا ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں, یا کچھ ایسے ممالک جو شروع دن سے پاکستان کو سب سے پہلے جو تسلیم کیا وہ ایران نے تسلیم کیا, اور شروع دن سے پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر ایران نے ہمیشہ پاکستان کی حکومت کی, پاکستانی عوام کی مدد کی. تو کون سے دوست ہیں؟ ایک چائنا ایک پاکستان کا ایک بھروسہ مند دوست رہا ہے, اور ایک ایران پاکستان کا بہت ہی بھروسہ مند دوست رہا ہے. تو ایسے دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا کہے گی,
کیا کرے گی. چائنا ناراض رہتا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ عموماً کبھی بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے تو پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے. ایران کے حوالے سے گیس پائپ لائن کا منصوبہ تمام فائنل ہو گیا، لیکن اس پر یہ کہہ کر کہ بیرونی طاقتیں کیونکہ پابندیاں ہیں، اس وجہ سے پاکستان اس پر آگے چلنا اس کے لیے محال ہو چکا ہے. تو یہ ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر دیگر ممالک ظاہر ہے وہ بھی اپنا مفاد دیکھیں. ایران جو ہے وہ پاکستانی عوام سے پہلے ایرانی عوام کا اپنا مفاد دیکھے گی، اور چائنا جو ہے وہ بھی اپنا مفاد دیکھے گی. تو پاکستانی عوام کی جو حکومت کہی جا رہی کہ جمہوریت ہے، تو پاکستانی عوام کی نمائندگی کرنے والی ایک حکومت ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی عوام کا اس میں کتنا فائدہ ہے. دوبارہ اب 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، انرجی کی کمی ہے، تو اگر وہ اس پائپ لائن پہ کوئی آغاز کر دیا جاتا یا ایسے پلانٹ اس کا جو انعقاد یا اس کا آغاز کر دیا جاتا تو شاید اس وقت پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا حال تھوڑا سا بہتر ہوتا. پچھلے سال آپ نے دیکھا بہت سے وعدے، تسلیاں اور دعوے کر کے یہ حکومت آئی تھی کہ 6 مہینے، سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال. اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے. یہاں پر نواز شریف صاحب جب آئے ہیں لندن میں تو ان کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ مشکل ہے، اب ہم آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ جو کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے تمام مسائل کس طرح حل کرنے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو اہداف ہیں حکومت کے یہی ہے کہ ٹائم پاس کیا جائے، اور یہ اس طرح دورے کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر واضح طور پہ حکمت عملی اگر خارجہ پالیسی میں نہیں ہے، ادھر بھی ہیلو ہائے ہے ادھر بھی ہیلو ہائے ہے، تو اس سے پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ پریس کانفرنس ہوگی، دونوں سربراہان ملیں گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ ابھی تک کھٹائی میں ڈالا جا رہا ہے اس پر آگے کیا اقدامات ہوں گے. جی ہمسایوں کی بات ہو رہی ہے تو نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کو دھمکی آمیز خط ملنے کے بعد عملے نے اضافی سیکورٹی مانگ لی ہے. اور نئی دلی میں اور اس وقت جو وہاں پر الیکشن جاری ہے، ایسی گہما گہمی جاری ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ظاہر ہے وہاں پر ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جو پاکستان کے اوپر حملہ تک کرنے کی بات کرتے ہیں. اپنے مخالفین بی جے پی کے بہت سے سربراہان کے انٹرویوز اور انہوں نے جلسوں میں کہا کہ اگر جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا وہ پاکستان چلا جائے. تو ایسی بات ایک میں انڈیا کے اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک وجہ تو یہ بتائی جا رہی کہ مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ بات کیوں کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ کیونکہ ہندو جو اکثریت ہے ان کے آپس میں اگر ذات پات کا معاملہ اور فرقہ واریت ان کے اندر جو ہے، اگر اس کو وہ جماعتیں آپ تھوڑا سا اوپر کرنے میں غلطی کر لیں یا کوئی بھی ان ایسے ایشوز کو اچھالنے میں وہ کچھ کامیاب ہو جائیں کہ وہ ہندو جو آپس میں کلچر یا ہندو آپس میں جو ذات پات کا معاملہ ہے اگر وہ اوپر چڑھ گیا تو پھر تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے. تو سب سے بہترین ہدف یہی ہوتا ہے کہ جو اقلیت ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی صورت میں ہو، چاہے ہمسائے ممالک میں پاکستان کے حوالے سے ہو، تو ان کو دبانے کے لیے یا ان کے خلاف جو ہے جو ایک زہر ہے وہ اس کی ساری توپیں جو ہے اس طرف ہوں، محدود ہوں مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے، تاکہ جو ہندو آپس میں متحد ہیں وہ اسی طرح متحد رہے. اگر انہوں نے اقلیتوں پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیا، پاکستان پہ کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیا، تو پھر ظاہر ہے جو ایشوز بچیں گے وہ پاکستان کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، بلکہ ہندو کے آپس میں جو ذات پات کے مسائل ہیں وہ ہو سکتا ہے سر اٹھا دیں. تو وہ جو ایسی بڑی جماعتیں جو ظاہر اکثریت ہے، جمہوریت نامی اکثریت کا ہے، تو جو ووٹ لینا چاہتے ہیں ہندوؤں کے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی زہر انہوں نے پھینکنا ہے وہ پھینکیں اور آپس میں متحد رہا جائے اور اقلیتوں کو اس کا نشانہ بنایا جائے. تو یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. مجھے بہت سا ایک یہ بھی ایک سلسلہ ہم ضرور شروع کرتے ہیں کہ کچھ ہم جیسے کرکٹ کے میدان میں انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہم بات کرتے ہیں، تو کچھ ایسے میدان بھی ہیں جہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کا اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. جیسے ہم ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بات کرتے ہیں، اٹالین فوجی بھی پکڑے ہوئے ہیں، تو اس معاملے میں پاکستان کو انڈین حکومت کی تھوڑی سی تقلید کرنی چاہیے کہ کس انداز میں انہوں نے 2 اپنے ماہی گیروں کی ہلاکت کے بعد وہ ایک سٹینڈ لیا اور ابھی تک وہ اس پہ قائم ہیں. اور ایک معاملے میں پاکستانی عوام اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. مجھے پچھلے سال یاد ہے جب 11 مئی کو پاکستان میں الیکشن تو اس سے پہلے ایک کیمپین ہوئی، تو یہ انڈین رہنما سلمان خورشید صاحب کا بیان آیا
کہ پورے پاکستان کے الیکشن میں انڈیا کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں بولا گیا، نہ انڈین حکومت کے خلاف بولا گیا، اور نہ ہی کسی جلسے میں یہ کہا گیا کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ نئی دلی میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا جائے گا یا ہم نے فتح کر دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی مثبت ایک رویہ تھا پاکستانی عوام کا پچھلے جو پاکستانی الیکشن ہوئے، کہ پاکستانی عوام نے ان تمام سیاستدانوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ جو ایک زہریلا مواد انڈیا کے خلاف اجاگر کر کے وہ ووٹ حاصل کرتے تھے، جو کہتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ہم شام تک کشمیر آپ کو فتح کرا کر دیں گے۔ تو یہ تمام جو اس وقت جو سیاسی قوتیں پاکستان میں تھی ان کو پاکستانی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں جو انڈین عوام ہیں وہ بھی ایسی قوتوں کو ان کو ان الیکشن میں، اب دیکھتے ہیں 16 مئی کو جب نتائج واپس آئیں گے تو وہ ان قوتوں کو وہ ووٹ دیتے ہیں یا ووٹ نہیں دیتے، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو ایسی قوتیں جو پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف زہریلا مواد ابھار کے ووٹ حاصل کرتے، تو وہ بد نصیبی سے انڈیا میں ان الیکشن میں بار بار نظر آیا، جو پاکستان میں پچھلے الیکشن میں نظر نہیں آیا۔ تو یہاں یہ معاملہ، اس میں پاکستان کو سبقت حاصل ہے، اس میں انڈین عوام اور انڈین حکومت یا جو بھی وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے الیکشن جیتنا، وقتی طور پہ آپ الیکشن تو جیت گئے، لیکن جو عوام کے اندر جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو نفرتیں بن جاتی ہیں، ان کو کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں تھوڑا سا انڈیا کو فالو کرنا ہو گیا پاکستانی عوام کا۔ یہ اگلی خبر ہے کہ سوات میں، اور یہ اخبار کی بھی خبر ہے، سوات سیکورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے اور ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ تو یہ جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو جب بھی دہشت گرد، تو جنگ بندی بھی ختم ہو چکی، تو جب بھی دہشت گردوں کا جی چاہے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کل اس حملے کے جوابی جو فائرنگ ہوئی، اس میں 7 شدت پسند، 7 طالبان جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ایک اگلی خبر ہے، کراچی ایئرپورٹ پر امریکی مسافر سے 9mm پسٹل کی گولیاں اور میگزین برآمد، عدالت نے 10 مئی کو تک پولیس کی تحویل میں دے دیا اور مزید تفتیش کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ایک اور امریکی جو شہری وہ پکڑا گیا ہے، اب اس کے پاس سے جاسوسی کے آلات بھی، وہی ریمنڈ ڈیوس جیسا معاملہ ہوگا۔ تو اب دوبارہ یہ معاملہ آگے آیا ہے، 10 مئی تک وہ تحویل میں بھی ہیں، کیا انکشافات ہوتے ہیں، اور ایک بار پھر پاکستانی حکومت کیا ایسے دہشت گردوں کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یا کہیں سے بھی فون آئے گا، یا پچھلی بار تو جو سینیٹر کیری تھے وہ خود آگے ریمنڈ ڈیوس کو لے گئے تھے، اور بعد میں پھر یہ اس قسم کا معاملہ بنایا گیا کہ ویسے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے ریمنڈ ڈیوس، اس طرح وہ پاکستان سے نکل گیا۔ تو کیا اس طرح ہی ایک اور امریکی شہری کو نکالا جائے گا، یا واقعی اس کو کہیں نہ کہیں شکنجے میں لیا جائے گا؟ اب دیکھنے والی بات ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی ان دنوں خبروں میں ہیں، تو ان کا ایک بیان بھی چھپا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی مضبوط بنیاد رکھی جا چکی ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران خان کے الزامات بے بنیاد ہیں، چیف جسٹس کا انتخابات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو پچھلے دنوں جو بات کی ہے عمران خان نے کہ جو پچھلے سال الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ تھا، اس میں چیف جسٹس بھی اس میں شامل تھے، اور جنگ اور جیو گروپ وہ بھی شامل تھا، اور نون لیگ وہ تو شامل تھی۔ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور الزامات جو عمران خان کے وہ بے بنیاد ہیں، چیف جسٹس کا انتخابات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چلیں یہاں تک اگر یہ بات ہم مان لیں کہ ان کا انتخابات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی درخواست دی جاتی ہے، کوئی کیس کے لیے کوئی التجا کرتا ہے کہ آپ یہ اقدامات کریں کہ یہاں پر چیک کریں کہ آپ انصاف کے تقاضے اور یہاں پر شفافیت جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے الیکشن میں پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو ہزاروں وہاں پر درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی، لیکن سپریم کورٹ کے چیف صاحب کا یہ کام تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ تمام جو درخواستیں دی گئی ہیں ان پر کچھ چلیں۔ اب تو یہاں پر پی ٹی آئی کا صرف 4 حلقوں کا مطالبہ تھا، تو اس پر عمل کیا جاتا اور 4 حلقوں کی باقاعدہ گنتی اور شفافیت چیک کر لی جاتی، تو یہ کام ضرور ان کا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی مضبوط بنیاد رکھی جا چکی ہے، تو یہ جمہوریت جو ہے ہمیں یہ کہاں تک پاکستان کو پہنچائے گی، اور یہ نام نہاد جمہوریت جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جو دورے کرتے ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں آ کے بتاتے نہیں کہ کیا وہاں سے ملا، کیا پاکستان نے پایا، کیا کھویا، اور پاکستان کی جو سینٹ ہے وہاں پر وہ قیام نہیں کرتے، بلکہ ایک بار بھی وہ گیا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن ہے، تو جمہوریت جو ہے وہ ہم نے بہت کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ پاکستان کھو ہی رہا ہے، اور ابھی تک حقیقی جمہوریت تک پاکستان نہیں پہنچا۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ کہا تو جاتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، لیکن جمہوریت ہوتی کیا ہے یہ ابھی اس سے ہم کوسوں میلوں
پتہ نہیں کتنے سال لگے پاکستان میں اصل جمہوریت آتے آتے. جی کچھ انٹرنیشنل خبروں میں شام کے صدارتی الیکشن کے لیے 3 امیدواروں میں بشار الاسد بھی شامل. ان کے علاوہ حسن عبداللہ نوری اور عبدالحفیظ حجار شامل ہیں. الیکشن 3 جون کو ہوں گے. تو شام میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں. اور جو اس وقت کے جو سربراہ ہے بشار الاسد وہ صدر حافظ الاسد کے 2000 میں انتقال کے بعد سے صدر ہیں اور آئندہ ٹرم کے لیے بھی وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 3 جون کو کیا نتیجہ نکلتا ہے. زیادہ تر جو امید ہے اور کچھ ایسے قوانین بھی بنائے گئے کہ امید ہے کہ دوبارہ صدر بشار الاسد ہی نامزد یا وہ منتخب ہوں. جی انڈین الیکشن کی بات کر لیں کہ انڈین الیکشن کے 8ویں مرحلے کی آج پولنگ جاری ہے. اہم حلقہ امیٹھی جہاں راہل گاندھی امیدوار ہیں اور اسی حلقے میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ ماں بیٹے کا 10 سالہ اقتدار ختم ہونے والا ہے. اور آج آخری مرحلہ نہیں ہے بلکہ آخری مرحلہ 12 مئی کو ہوگا اور نتائج 16 مئی کو نکالے جائیں گے. آج جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے ان میں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، بہار، اتر پردیش، آندھرا پردیش اور مغربی بنگال میں پولنگ جاری ہے. اور کشمیر کے 2 حلقوں بارہمولہ اور لداخ میں بھی آج پولنگ ہو رہی ہے. ایک حلقہ سری نگر میں پولنگ ہوئی تھی لیکن اس کی شرح بہت کم تھی. اور مودی کے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو ایک لہر ہے ان الیکشن میں، خاص طور پہ جو بی جے پی نے ایک لہر شروع کی ہے، یہ بھی ایک خبر تھی کہ مودی کی اتر پردیش کی فیض آباد میں جو ریلی ہوئی ہے اس کے سٹیج پر ایودھیا مندر کی جو تصاویر ہیں وہ دکھائی گئیں. تو باقاعدہ جو ایسے کنٹروورشل ایشوز جو انڈیا کو خود نقصان ان کے لیے ہو سکتا ہے، جہاں پر 18 سے 20 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، تو ایسے ایشوز کو اچھال کے یا مسلمانوں کو اشتعال دلا کے کہ ایودھیا کی تصویریں ان کے سٹیج کے اوپر نظر آئیں گی. تو یہ بالکل اب واضح ہو چکا ہے کہ مودی صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. اور اس وقت بی جے پی جو جماعت ہے وہ اس سے بالکل الٹ جا رہی ہے. جب وہ اٹل بہاری واجپئی کی زیر قیادت اس قسم کے وہ کچھ اقدامات کرتی تھی تو وہ کچھ نظر نہیں آتا، تو جو زہر ان الیکشن میں نظر آ رہا ہے. تو یہ خبر تھی. اس کے بعد پھر نئی دلی کے مضافاتی علاقے نوئیڈا کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کو پاکستان مرد آباد نہ کہنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ جاری ہے. 2 ماہ پہلے میرٹھ میں کشمیری طلباء کو نشانہ بنایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے شاہد افریدی کے چوکا مارنے پہ تالیاں مار دی یا پاکستان کے جیتنے کے اوپر کچھ خوشی کا اظہار کیا. تو یہاں پر نئی دلی کی ایک اور یونیورسٹی ہے، اس میں پاکستان مرد آباد نہ کہنے پر کشمیری طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ ایک اور تھوڑا سا جب ہم بات کرتے ہیں سیکولرزم کا، انڈیا کا بہت زیادہ ایک جمہوریت پسندی کے حوالے سے بہت زیادہ ایک بھرم اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب اس قسم کی خبریں آتی تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے. آپ 100 بار کہہ لیں کہ اٹوٹ انگ ہے، پاکستان کہہ لے کہ شہر اگ ہے، لیکن جب تک یہ کشمیریوں کا معاملہ خود کشمیری حل نہیں کریں گے یہ ایشو جو کا توں رہے گا. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کئی صدیاں جو ہیں اب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ کیا آگے جنگ کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے. 50-60 کا جو اس قسم کی کشیدگی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی. تو کیا اسی کو اگلی صدیوں تک جاری رکھنا ہے یا اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے. تو یہ کسی کو اکسا کے، کسی کو ڈرا کے، دھمکا کے یہ معاملہ دبایا نہیں جا سکتا. تو یہ بات تھی. انڈیا کی کھیل کے میدان سے وقار یونس کو 2 سال کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوبارہ ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے. 2011 میں بھی وہ کوچ تھے جب پاکستان کو موہالی میں انڈیا سے شکست ہوئی تھی. تو وقار یونس دوبارہ آئے ہیں. اور پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ اسپورٹس ٹاک میں محسن خان صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو ایک سوال تھا کہ مسئلہ ہماری بیٹنگ کا ہے، کوچ جو ہے وہ بولر کو رکھا جا رہا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ واقعی جو کوچ ہونا چاہیے وہ بیٹسمین ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جو کل کی خبریں آئی ہیں وہ ہیڈ کوچ ایک بار پھر وقار یونس بنائے گئے ہیں. اور یہ اب دیکھیں کہ پاکستان کا اس میں کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ کھیل کے میدان سے خبریں تھیں. آگے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات. بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ناظرین، فائدے کی بات میں کل بادام کا جو ہے وہ ذکر ہوا تھا، آج بھی بادام کا ذکر ہوگا. اور آج جو ہے بادام کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے کہ کل ہم نے 8 بادام بتائے تھے، آج ہم آپ کو 7 بادام بتائیں گے کہ اگر آپ 40 دن تک 40 ڈیز 7 بادام 7 ایلمنٹس مصری سونف بھی آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید ہے، بے انتہا فائدہ مند ہے. اگر آپ 7 بادام سونف اور مصری
हर एक 10 ग्राम पीस लें। अगर तीनों को जो है 10-10 ग्राम आप पीस लें, 10-10 ग्राम आप पीस लें, और रात को गर्म दूध के साथ लेने से आंखों की रोशनी जो है वो बहुत तेज़ होती है। इसके बाद जो है रात भर आपने पानी नहीं पीना और इससे भी ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा रिपीट कर दूं कि 40 दिन तक 7 बादाम, 7 एलिमेंट्स, उसको, मिश्री को और सौंफ को, इन तीनों को 10 ग्राम आप पीस लें, और पीसने के बाद आप जो है इसको रात को गर्म दूध के साथ लें। जब आप ये रात को ले लें तो इसके साथ पानी ना पिएं सारी रात, और ये भी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सौंफ का जैसे बताया कि सौंफ जो है आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। घास जो है आप देखें, अगर सुबह सवेरे आप जो है सब्ज घास, जो हरी घास होती है, ज़ाहिर घास हरी होती है, सुबह नंगे पांव घास पर चलने से आंखों की रोशनी में इजाफा होता है। ये तो कोई बहुत ही पुराना नुस्खा है जो हम सभी जानते हैं कि अगर निहार मुंह सुबह सवेरे आप घास पर नंगे पांव चलेंगे, उससे भी आपकी आंखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद पालक का रस जो है, पालक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आंखों के लिए। पालक का रस आंखों की रोशनी में जो है वो इजाफा करता है। अगर आपकी आंखें दुख रही हों और तकलीफ़ हो तो आप नमक का इस्तेमाल ना करें और नमक को कम कर दें। ज़ाहिर खाना बगैर नमक के बिल्कुल नहीं हलक से उतरेगा। अगर नमक डालना ही है तो बहुत कम नमक डालें। अगर आपकी आंखें दुख रही हों तो उसमें नमक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है आँखों को। इसके अलावा हमेशा जो हम कहते हैं कि अगर कोई आपको बहुत ही सीरियस आँखों का मसला है तो अपने GP से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, अपने GP से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा। उसके बाद जो है चीनी, जनाब किचन में चीनी तो मौजूद ही होती है, हर घर में मौजूद होती है। चीनी के लिए क्या करना है, आपकी आंखें दुख रही हो, लाल हो रही हो, तकलीफ़ हो, आपने क्या करना है कि चीनी जो है उसको, या बताशे आप रोटी के साथ खाएंगे तो जो आपकी आंखें दुख रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रोटी से सिर्फ चीनी खाएंगे तो फिर आपकी जो दुखी हुई आंखें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए कि अगर उन छोटे बच्चों की आंखें बहुत दुख रही हों, उनमें तकलीफ़ हो, तो आपने क्या करना है, किचन में हमारे होता है साबुत धनिया, हम पुलाव में बहुत यूज़ करते हैं, पोटली बनाते हैं पुलाव के लिए। आपको यहाँ कैसे पोटली बनानी है कि आपने थोड़ा सा साबुत धनिया साफ़ कपड़े में जो है आपने उसको पोटली बना के ठंडे पानी में भिगो देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको निकालें और बच्चों की आंखों पे फेरेंगे तो बच्चों की आंखें जो दुख रही होती हैं वो ठीक हो जाएंगी। और आखिरी चीज़ आज आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेक का वक्त बिल्कुल करीब है। अनार, आंखों के लिए अनार किस तरह फ़ायदेमंद है कि अनार को पीस कर आँखों पर बांधने से आँखों के दर्द में फ़ायदा होता है। अनार को ग्राइंड कर लें, इसी तरह पोटली बना लें और फिर उसको आँखों पर रखें दोनों, तो आपकी आँखों की सूजन है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो वो सब जो है वो दूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। और ब्रेक पर जाने से पहले एक तस्वीर दिखाएंगे हम तमाम नाज़रीन को कि किस अंदाज में जो लोग हैं अपनों की बरसियां भी मनाते हैं, अपनों के इसाले सवाब के लिए वो चावल वगैरह भी बांटते हैं। हालांकि कहते हैं कि चावल बांटना बिद्दत है, दुआ के लिए हाथ उठाना बिद्दत है। तो ये देखें, आप दुआ भी मांगी जा रही है, चावल भी बांटे जा रहे हैं, और वो जो उनकी अपनी शख्सियत थी पसंदीदा, या उनके हीरो उसामा बिन लादेन जिन पे हज़ारों लोगों के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो भी काफ़ी हद तक बाद में सच भी साबित हुआ। तो ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त पाक सरज़मीन पर मौजूद हैं, और जो उसामा बिन लादेन के लिए इतना दुख और इतना ज़्यादा गम में मुब्तला हैं, तो आम जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनके लिए उनकी नज़र में वो क्या हैसियत होगी कि जो बेचारे अमन पसंद हैं, जो दहशतगर्दों से नफ़रत करने वाले हैं, तो उनका हाल आगे चल के पाकिस्तान में क्या होगा। जब तक ये लोग, ये देखें 10 मुहर्रम की बात करते हैं कि 10 मुहर्रम को छुट्टी ना हो, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, और वहीं पे ये कहते हैं यकम मुहर्रम को छुट्टी हो अपने जो भी उनकी पसंदीदा शख्सियत उनके इसाले स्वाब के लिए। तो ये जो दो रुखी है या जो दोगलापन है, ये मना करते हैं कि दुआएं मांगना ये बिदअत है और गैर अल्लाह के नाम पे ये नज़र न्याज देना ये बिदअत है। तो उसामा बिन लादेन जो हैं वो उसमें वो क्यों पूरा नहीं उतरते। तो ये तमाम जो बातें हैं ये आप तक पहुँचाई हैं कि ज़माना और पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और हमने क्या करना है इस पर आगे चल के बात करेंगे। मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, हम जो आपको दिखाते हैं और जो व्यूवर है उस पर उसका कितना असर होता है। आजकल तो मार धाड़ से भरपूर जो टॉक शोज़ आप देखते हैं उसका क्या कोई फ़ायदा भी होता है, और कोई लाइन है इसकी मीडिया की आज़ादी की जब हम बात करते हैं। और जेलो जर्नलिज्म कभी इस पर बात होती थी, ज़र्द सहाफ़त की बात होती थी, किसी की पगड़ी उछालना, नाजायज़ खबर देना, ये एक समझ लें कि गुनाह तस्वर किया जाता था। लेकिन अब जो है बाकायदा एजेंडे के साथ बैठा जाता है, किसी को गिराना है, किसी को उठाना है। ऐसा क्यों होता है, इस बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।